اہم مقرر مولانا ظہیر عباس صاحب رضوی یہ غرض و غایت بانگ و درا کی اس تعلق سے اظہار خیال کریں گے۔ مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، ہندوستان کے سخن، اس کے ادب، اس کے شاعرانہ مزاج کی جیتی جاگتی تصویر جناب گلزار زچتی صاحب، قابل احترام عالی جناب محمود الرحمان صاحب، چیئرمین بامبے مرکنٹائل کوآپریٹو بینک، دو اہم سیاسی شخصیات تشریف فرما ہیں، ہمارے پاٹل صاحب ہیں اور ممبئی کانگریس کے سابق صدر جناب کرپا شنکر صاحب بھیا تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہ نشین پر، اس ڈائس پر بڑی اہم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں اس لیے نام نہیں لینے کی جرات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا نام چھوٹ گیا تو یقیناً یہ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر اس میں میں اپنے عزیز بھائی اور دوست ایڈوکیٹ جلال صاحب، جن کی کاوشوں اور محنتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، بہت ہی محترم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، انور جلال پوری صاحب ہیں، منور رانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے حضرات۔ میرے عزیز دوست نے جناب ایڈوکیٹ سید جلال الدین صاحب نے بڑی سنگ لاخ وادی میں قدم رکھا ہے۔ کسی میگزین کا، کسی اخبار کا نکالنا یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن یہ جہاں دیدہ شخص جس نے آنکھ کھولی تو شعور کے ساتھ کھولی ہے، جس نے زندگی کی راہیں طے کی تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انہوں نے بھرپور جائزہ لیا ہوگا اور تجزیہ کیا ہوگا تو یہ قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے جو نام تجویز کیا ہے اپنی میگزین کا، ادبا تشریف فرما ہیں، شعراء کرام ہیں، آپ یقین جانیے کہ جب میں نے یہ نام سنا بانگ درا، اور جب اس میگزین کے اغراض و مقاصد پر میری نظر گئی اور مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی زندگی کی تنہائیوں میں انہیں سلام کیا۔ کس قدر دور رس نگاہ ہے اور کیا ویژن ہے اس شخص کا کہ جو چاہتے نام منتخب کر لیتے۔ آج کل ناموں کی کمی نہیں ہے، اور خاص کر اردو اخبارات اور جریدوں کے عجیب اور غریب نام نظر آتے ہیں کہ لے کے اگر ڈکشنری میں معنی ڈھونڈنے بیٹھیے تو شاید سارے اوراق ختم ہو جائیں گے، لیکن لفظوں کے معنی نہ مل سکیں گے کہ کس مقصد سے رکھا ہے نا۔ بانگ درا، دیکھیں محمود الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، آپ میں بہت حضرات جانتے ہوں گے کہ اقبالیات پر جو نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی، شاید ہی کم افراد ایسے ہوں گے دنیا ادب میں کہ جو اتنی دقیق اور عمیق نگاہ رکھتے ہوں گے۔ بانگ درا یہ لفظ مشہور ہی ہوا ہے علامہ اقبال سے، انہوں نے لکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بہت سے لوگ جانتے ہوں۔ بانگ کے معنی ہے آذان دینے کے، آواز دینے کے، بلانے کے، لیکن جب بانگ درا کہا جائے گا تو بانگ درا کے مطلب یہ ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں ظاہر ہے
کہ یہ کاریں، یہ موٹریں، یہ تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو قافلے کی روانگی کی اطلاع دینے کے لیے اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں باندھی جاتی تھیں انہیں بانگے درا کہا جاتا تھا۔ تاکہ قافلے کو، ساتھ آنے والوں کو، ہم سفروں کو یہ اطلاع دی جائے کہ اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اپنی کمروں کو کس لو، تیار ہو جاؤ اس سفر کے لیے کہ ہو سکتا ہے جو وادی خطرات سے پر ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ ایسے بھی ہوں جو حملہ آور ہوں، کچھ ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ جو تمہیں لوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آج شاید زمانہ ہمارے سامنے وہی ہے۔ میرے عزیزو، جو بانگے درا کی آواز کو سن رہا ہے وہ اپنی کمر کس لے، آنے والے زمانے میں لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سب ان کے ساتھ ان لٹیروں کا سامنا کر کے اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کر لیں اور اپنے تشخص کو برقرار رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی پیغام ہے جو میرے عزیز، یہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور یہ حقیقتاً میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرا ان کا کوئی سیاسی رشتہ نہیں ہے۔ میں کانگریس، یہ این سی پی ماضی میں ایک تھے، ماضی میں ایک تھے، پاسٹ میں ایک تھے ہم لوگ۔ لیکن اب کیا کہا جائے اسے، سیاست کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ حالات نے ہمیں بٹوارے کی نظر کر دیا، کچھ سرحد کے اس پار چلے گئے، کچھ سرحد کے اس پار رہ گئے۔ لیکن چاہے جتنی دور چلے جائیں، زبان کا وہ رشتہ ہے میرے عزیزو کہ 7 سمندر پار سے بھی کھینچ کے لاتا ہے تو دلوں کو ملا کے رکھ دیتا ہے۔ اور آج اس اردو زبان کے بہانے، اس جرس کے زمانے، اس بانگے درا کے بہانے ہم نے نہ یہ دیکھا کہ میں کانگریس سے ہوں، نہ یہ دیکھا کہ این سی پی والا بلا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کون ہے جو آواز دے رہا ہے تاکہ آنے والے مستقبل کی ہم حفاظت کر سکیں، اور ہم بس چلے آئے آپ کے سامنے۔ خدا مبارک کرے اور اس وادی کو ان کے لیے آسان کر دے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔